کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اصلاح بھی چاہتا ہوں، اور نہیں تو اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے اس پہ فیصلہ کریں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے الیکٹرل ریفارم کی بات کی اور نگراں حکومت کی بات کی اور الیکشن کمیشنز کو چینج کرنے کی اس طرح بات کی کہ 4 انہوں نے کہا کہ جی کمیشنز کے ممبر جو ہیں وہ ان پر عدم اعتماد کیا، اور جو چیئرمین الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہیں، لیکن وہ کیونکہ بزرگ ہیں اس لیے شاید کنٹرول نہ کر سکے، اور ووٹوں کا مسئلہ آئے گا تو وہاں ان کا ایک ووٹ ہے۔ یہاں تک بات آئی تو ہم نے کہا کہ یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آئینی بات ہے، یہ قانونی بات ہے، لیکن جب کل انہوں نے مجمع میں یہ کہا کہ صبح 11 بجے جو ہے وہ حکومت کو برخاست ہونا چاہیے 11 بجے تک، تو ہم یہ سوچنے میں پڑ گئے کہ کیا ایک آئینی شخص اور قانونی شخص جو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اسلام آباد میں ایک انقلاب کی صورت میں آیا ہے، کیا وہ غیر آئینی بات کر رہا ہے؟ تو ہم بڑے کنفیوز رہے، لیکن آج صبح جب انہوں نے اپنی تقریر شروع کی انقلابی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایوانوں پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو برخاست نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ عوام کا دباؤ اتنا زیادہ ڈالا جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے وہ برخاست ہونے پر مجبور ہو جائے گی۔ کیا یہ جو اسٹیٹمنٹ ان کی ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ اس کو ذرا اس پس منظر پہ دیکھتے ہیں کہ جب بلوچستان کی حکومت نااہلیت پر، بلوچستان کی حکومت، عوام کا پریشر وہاں پڑا، عوام نے وہاں دباؤ ڈالا کہ یہ حکومت کو برخاست ہونا چاہیے، تو اسی حکومت نے عوام کی دباؤ پر بلوچستان حکومت کو برخاست کیا اور وہاں گورنر راج رائز کیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اس حکومت کی نااہلیت کی بہت پہلے آرڈر جاری کیا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا، بلکہ عمل کس پہ ہوا؟ جب عوام کا دباؤ پورے پاکستان سے شروع ہوا اور یہ بلوچستان سے شروع ہوا اور پورے پاکستان میں پھیلا، تو پھر عوامی دباؤ پر آپ نے ایک جمہوری حکومت کو برخاست کر کے گورنر راج لگایا۔ یہ آپ اسے ایک آئینی طریقہ کہتے ہیں، تو پھر اگر طاہر القادری نے وہاں لاکھوں کے مجموعوں میں یہ کہا کہ ہم عوام کی دباؤ ڈالیں گے، اور عوام کی جو لاکھوں عوام وہاں موجود ہے اگر وہ 2 گنا اور 3 گنا ہو جائے گی، اور بہت بڑی تعداد میں اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ نااہل حکومت، یہ مرکزی حکومت اور باقی 3 صوبائی حکومت جو کہ نااہل ہے، اسے اگر نکال دیا جائے، اسے ہٹا دیا جائے، تو یہ کون سا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے؟ اگر دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں، آپ کریں تو آئینی، دوسرا آدمی کہے تو غیر قانونی، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔